بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں علیم الحق حقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عشق کا عین جاری ہے۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ الہی بخش جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، اس کے باپ نے اس کی ماں سے کہا، دیکھا ایسے ہوتے ہیں سعادت مند بیٹے۔ الہی بخش نے حیرت سے باپ کو اور پھر ماں کو دیکھا کہ شاید اس پر طنز کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہونٹوں پر خیر مقدمی مسکراہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پیر بخش نے بڑھ کر محبت سے اسے لپٹا لیا۔ اس کے بعد ماں نے اسے پھر سے چھوٹا بچہ بنا دیا۔ سکون سے بیٹھے تو اس نے باپ سے پوچھا، آپ میری سعادت مندی کی بات کر رہے تھے، میں نے ایسا کیا کیا؟ میں نے 4 دن پہلے خط ڈالا تھا، تو 5ویں دن آ گیا، خط پہنچتے ہی چل پڑا ہوگا۔ الہی بخش مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ خط تو اس تک پہنچا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی حکم ہو گیا تھا۔ پہلے 3 دن تو معلومات اپڈیٹ ہونے میں نکل گئے، کس کے ہاں بچہ ہوا، کون فوت ہوا، کون باہر چلا گیا، کس کی شادی ہوئی، کسے طلاق ہوئی، پھر جو فوت ہوئے ان کے ہاں دعا کے لیے جانا تھا۔ 1 ہفتے بعد اسے سکون سے بیٹھنے کا موقع ملا۔ اچانک اسے خیال آیا تو اس نے باپ سے پوچھا، آپ نے خط لکھ کر مجھے کیوں بلایا تھا؟ خط میں وجہ بھی لکھ دی تھی۔ خط تو مجھے ملا ہی نہیں ابا۔ ماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹے تیری شادی کا ارادہ کیا ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ میری کیا مرضی ابا، جو تمہارا جی چاہے کرو، پر ابا پیسے کی ضرورت بھی ہوگی۔ وہ تو ہوگی، پر تو فکر نہ کر، سب ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابا کہ میرے پاس 10-12 ہزار روپے ہیں۔ الہی بخش نے صندوق سے رقم نکال کر باپ کے دامن میں ڈال دی۔ اتنے پیسے؟ بڈھے پیر بخش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اچھی نوکری تھی ابا، اور خرچہ کوئی نہیں تھا۔ تو شادی کی فکر نہ کر، آگے کی سوچ، کچھ کر لے اس رقم سے، نوکری کے آزار سے بچ۔ شادی کے بعد سوچوں گا ابا، تم یہ پیسے اپنے پاس رکھو، ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا، آگے اللہ مالک ہے۔ گھر آ کے الہی بخش بہت خوش تھا۔ سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ اس کی راتیں خوبصورت ہو گئی تھیں۔ سعدی ہر رات اس کے پاس آ جاتی تھی۔ سعدی کی وہ آخری حرکت، اس کا ہر نقش، ہر آواز اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ الہی بخش کے نزدیک وہ عشق کی آزمائش تھی جس میں رب نے اسے سرخرو کیا تھا۔ 10 دن کے بعد ڈاکیے نے اسے ایک خط لا کر دیا۔ لفافے پر سعدی کی تحریر دیکھ کر اس کا دل بے حال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے لفافہ چاک کیا، اندر ایک اور لفافہ تھا۔ وہ ابا کا بھیجا ہوا خط تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا۔ اس نے بے تابی سے اسے پڑھا۔ رکا القاب و آدام سے محروم تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اگلے روز یہ خط آیا تھا۔ پیچھے تمہارے گاؤں کا پتہ لکھا تھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ واپس کر دو، یہ تمہیں مل جائے گا، مگر مجھے اعتبار نہیں تھا، اور کیا پتہ خط اہم ہو، اس لیے میں اسے رجسٹری کر رہی ہوں۔ امید ہے اب تم تک ضرور پہنچ جائے گا۔ تمہاری سعدی۔ نوٹ: معذرت کسی بات کی نہیں کر رہی ہوں، تم مجھے معاف بھی نہ کرنا۔ الہی بخش نے ابا کا خط کھولا بھی نہیں۔ سعدی کے مختصر سے رکے کو اس کے لفافے میں رکھ کر اس نے اسے صندوق میں رکھ دیا، جو اسے بہت پیارا ہو گیا تھا۔ اس میں سعدی کی دی ہوئی خوشبو، سعدی کے دلائے ہوئے پینٹ شرٹ اور جوتوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاجرہ بیوی بن کر اس کے گھر میں آئی تو زندگی کا ایک اور باب شروع ہو گیا۔ شادی کے 8ویں دن ابا نے اس کے دیے ہوئے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لے بیٹے، اب تو اس سے کوئی کاروبار کر لے۔ پر کروں کیا ابا؟ کچھ بھی کر لے، یہ رقم کم نہیں، بہت اچھا کاروبار کر سکتا ہے۔ الہی بخش تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ابا فروٹ کی دکان ڈال لوں؟ جو مناسب سمجھ کر۔ الہی بخش نے منڈیاں چوک پر، جہاں جناح آباد کو روڈ جاتا ہے، دکان لی اور فروٹ کا کام شروع کر دیا۔ کام اس نے بڑے پیمانے پر شروع کیا تھا۔ وہ ہری پور، کانپور، بلکہ راولپنڈی تک سے مال لاتا تھا۔ جس پیمانے پر اس نے کام شروع کیا تھا، وہ کوئی اور ہوتا تو تھوڑے عرصے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا، لیکن وہ الہی بخش تھا۔ لوگ کہتے تھے، ایسا کاروباری، ایسا دکاندار انہوں نے کہیں نہیں دیکھا۔ دکان پر وہ 2 طرح کا کام کرتا تھا، ایک وہ کھلا پھل بیچتا، دوسرے اور دکاندار اس سے پھلوں کی پیٹیاں لے جاتے۔
اس دوسرے کام میں بچت کم تھی، لیکن اس کی دکان صرف اسی کے زور پر چلتی رہی، ورنہ وہ کلاش ہو جاتا۔ حالانکہ کھلا پھل بیچنے میں زیادہ منافع ہوتا ہے، لیکن الہی بخش کا مزاج، اس کا طریقہ کار ایسا تھا کہ اس میں اسے منافع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ الہی بخش جب اپنی دکان کے لیے پھلوں کی کوئی پیٹی کھولتا تو اچھے پھل ایک طرف کر لیتا۔ ہر پیٹی میں خراب پھل بھی ہوتے ہیں، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ الہی بخش خراب پھل کبھی نہیں بیچتا تھا۔ ایک بار ایک عورت پھل خریدنے آئی اور آلو بخارے کا بھاؤ پوچھا۔ وہ بھاؤ تاؤ کرنے لگی تو الہی بخش نے کہا، بہن میں دام کم نہیں کرتا، اس سے کم قیمت پہ کہیں ملے تو لے آؤ۔ آلو بخارے خوب پکے ہوئے اور اچھے تھے۔ عورت للچائی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر بولی، سامنے والی دکان پر 12 آنے سیر مل رہے ہیں، تو وہاں سے لے لے بہن، روپے سے کم نہیں دوں گا۔ اور یہ لوکاٹ کیسے دیے ہیں؟ یہ 10 آنے سیر ہیں۔ عورت نے دیکھا وہ صاف ستھرے پکے ہوئے لوکاٹ تھے، یقیناً چن کر رکھے گئے تھے۔ اسی لمحے دوسری طرف سے لوکاٹ کا ایک اور ٹوکرا نظر آیا۔ اس میں بہت پکے ہوئے گلنے کی حد تک اور داغدار لوکاٹ تھے۔ یہ کیسے دے رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے بہن۔ واہ، یہ کیا بات کی تم نے؟ دکان پر تو ہر چیز بیچنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو چیز مجھے خود اچھی نہیں لگتی وہ میں بیچتا نہیں، جو خود نہیں کھا سکتا وہ دوسروں کو بھی نہیں کھلاتا۔ عورت ہنسنے لگی، تو پھر یہ مجھے مفت دے دو۔ ہاں، مفت دے سکتا ہوں، مگر مفت دوں گا تو اپنی مرضی کے آدمی کو دوں گا، جسے میرا دل چاہے دوں گا۔ چلو، یہ اچھی بات ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ نہیں بیچتے، لیکن میں اپنی مرضی سے خریدنا چاہوں تو پھر تب بیچ دوں، لیکن انہیں بیچ کر مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ لو، تو تم پھر ایسے پھلوں کا کرتے کیا ہو؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پھل خرید نہیں سکتے، یہ پھل میں انہیں دے دیتا ہوں تاکہ ان کے بچے بھی پھل کھا لیں، پھر بھی بچ جائیں تو بکریوں، گایوں اور بھینسوں کے آگے ڈال دیتا ہوں، یوں وہ خراب پھل بھی کارآمد ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ لوکاٹ مجھے کیا بھاؤ دو گے؟ الہی بخش سوچ میں پڑ گیا۔ سامنے والی دکان پر لوکاٹ کیا سیر ہے؟ اس نے پوچھا۔ 8 آنے۔ الہی بخش نے عورت کو بغور دیکھا، وہ متوسط طبقے کی معلوم ہوتی تھی۔ چلو، میں تمہیں اچھے والے لوکاٹ 8 آنے سیر دے دیتا ہوں، غریبوں کا کام خراب مت کرو، لیکن آئندہ میری دکان پہ آ کے یہ پنچایت نہ کرنا۔ یہ تھا الہی بخش کا کاروبار کا سٹائل۔ پھر وہ بامروت بھی تھا اور متوازن بھی۔ ادھار میں بھی اس کا پیسہ پھنسا رہتا تھا۔ دکان پر کوئی اس سے ملنے آتا تو وہ پھلوں سے ہی اس کی تواضع کرتا۔ اکثر لوگ تو پھل کھانے کے ارادے سے ہی اس سے ملنے آ جاتے۔ ایسے میں کیا منافع، کیا سوال؟ بس دکانداروں کو جو مال دیتا تھا، اسی کی برکت سے گھر کا خرچ فراغت سے چل رہا تھا۔ الہی بخش اس میں بہت خوش تھا۔ الہی بخش نے ہاجرہ کو بھی ہمیشہ خوش رکھا۔ اللہ نے اولاد کے معاملے میں بھی اسے خوب نوازا۔ پہلے اس کے ہاں مسلسل 3 بیٹے ہوئے، پھر بیٹی پیدا ہوئی، وہ اس کی بڑی لاڈلی تھی۔ الہی بخش بہت ذمہ دار اور محبت کرنے والا شوہر اور باپ تھا۔ نماز بھی وہ باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ بس رات کا ایک پہر وہ اپنے لیے گزارتا تھا، اپنی سادی کے ساتھ۔ نیند اس کی بہت کم ہو گئی تھی، اس کا اثر اس کی صحت پر بھی پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگنے لگا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد 4 ماہ کے وقفے سے ماں اور باپ دونوں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کے بعد گھرانہ منتشر ہو گیا۔ بہنوں کی شادیاں پہلے ہو گئی تھیں، بھائی الگ ہو گئے، آبائی مکان میں وہ اکیلا رہ گیا۔ الہی بخش نے بھی اپنے بچوں کو گھٹی میں عشق پلایا۔ یہ تو اس کا نسلی فریضہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ انہیں عقل حلال کے متعلق بتاتا اور اس کی اہمیت سمجھاتا، انہیں ایمانداری اور سچائی کی تلقین کرتا، دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا۔ اس کے بچے تعلیم کے معاملے میں پیچھے رہ گئے، لیکن اس نے دینی تعلیم میں انہیں پیچھے نہیں رہنے دیا۔ 10 سال کی عمر تک اس کے تمام بچے حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ اسکول کی پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگا تو وہ انہیں دکان پر لے جانے لگا۔ بچوں کے نام رکھنے کے معاملے میں اس نے روایات سے بغاوت کی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام مدثر، منجلے کا مبشر اور چھوٹے کا نام مزمل تھا۔ شاید وہ حرف میم سے اس کی محبت کا اظہار تھا، اور شاید بیٹوں کے شہری نام اس نے اس لیے رکھے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی شادی آئے تو کم از کم نام کی رکاوٹ تو موجود نہ ہو۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، بچے بڑے ہو گئے، وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار بھی تھے اور سعادت مند بھی۔ دکان انہوں نے سنبھال لی۔
الہی بخش کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب دکان بیٹے ہی کھول لیتے تھے۔ وہ دیر میں دکان پر آتا اور گلے پر ہی بیٹھا رہتا، مگر اسے اطمینان نہیں تھا کہ بیٹے کاروبار کے رموز کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ بیٹے، یہ تو سیب 3 روپے سیر بیچ رہا ہے۔ ایک دن اس نے بڑے بیٹے کو ٹوکا۔ ہاں ابا۔ پیٹی کتنے کی آ رہی ہے آج کل؟ مبشر نے جواب دیا۔ 20 روپے کی تو بیٹے یہ 2 روپے سیر بنتا ہے، منافع سمیت۔ پورے بازار میں سیب 3.5 روپے سے کم نہیں ہے ابا، اور ہم 3 روپے بیچ رہے ہیں۔ اس میں پیٹی کے خراب دانوں کا خرچہ بھی نکل آتا ہے، غریبوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ دیکھو ابا، اب کنبہ بھی بڑا ہو رہا ہے نا۔ الہی بخش نے سرد آہ بھرتے ہوئے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ ٹھیک ہے بیٹے، اچھا یہ بتا، بطول کے ہاں پھل دے دیے تھے؟ ہاں ابا، صرف وہی نہیں، ہر اس جگہ پھل دے دیے تھے جہاں تم بھجواتے ہو۔ اتنی دیر میں ایک دکاندار آ گیا۔ اس نے مدثر سے کہا، مجھے سیب، آلو بخارے اور خوبانی کی ایک پیٹی دے دو۔ چاچا، پرانے پیسے لائے ہو کہ نہیں؟ مدثر نے پوچھا۔ اگلی بار دے دوں گا۔ نہیں چاچا، پھر فروٹ بھی اگلی بار ہی لے لینا۔ یار تو بڑی بے مروتی کرتا ہے۔ دکاندار برا مان گیا۔ تیرے باپ نے کبھی ایسا نہیں کیا میرے ساتھ۔ تو ابا والا حساب تم نے آج تک صاف بھی نہیں کیا ہے۔ ہم مال منڈی سے مفت نہیں لاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور پیٹی پر مشکل سے 5 روپے زیادہ لیتے ہیں۔ تم پیسے نہیں دو گے تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، میں منڈی سے لے لوں گا۔ شوق سے لے لو، ذرا منڈی کا بھاؤ بھی تو تمہیں معلوم ہو۔ یہاں آؤ، پچھلے 200 روپے بھی لے کر آنا۔ دکاندار کے جانے کے بعد الہی بخش نے کہا، بیٹے دے دینا تھا نا مال، اپنا پرانا گاہک ہے۔ ابا، یہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے، بس پیسے دبانے کی عادت ہو گئی ہے اسے۔ منڈی جائے گا تو دماغ ٹھیک ہو جائے گا آپ ہی۔ اور مدثر کی بات درست ثابت ہوئی۔ اگلے روز وہ دکاندار 200 روپے لے کر آیا تھا، کیونکہ منڈی کا بھاؤ دیکھ لیا تھا۔ مدثر نے اس سے پوچھا، نہیں منڈی تو میں گیا ہی نہیں۔ جھوٹ مت بولو چاچا، تم ہم سے مال خرید کے ہم پر نہیں خود پر مہربانی کرتے ہو۔ دکاندار کھسیا کر خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن ایک ملنے والا آیا۔ دیر تک وہ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ الہی بخش کا جی چاہا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے مبشر سے کہا، بیٹے علم دین اتنی دیر بیٹھا، تو نے اس کی خاطر بھی نہیں کی۔ چائے منگوا تو لی تھی ابا، مبشر نے کہا۔ بیٹے پھل سے بھی اس کی تواضع کر سکتا تھا، دیکھ بری بات ہے۔ ابا یہ ہمارا گھر نہیں دکان ہے، گھر پر ہم ہر طرح کی تواضع کریں گے، پر ابا دکان پر بس چائے کو ہی پوچھا جا سکتا ہے، دکان کے مال سے تواضع کریں تو برکت نہیں رہتی۔ اس روز الہی بخش کی طمانیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ بے فکر ہو گیا۔ بچوں نے اس کی غلطیوں کی بھی اصلاح کر لی تھی، وہ دکان چلا سکتے تھے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ الہی بخش نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی 16 سال کی عمر میں کر دی۔ اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کام اور کرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ ایک روز اس نے تینوں بیٹوں کو جمع کیا۔ تم بہت اچھے ہو میرے بیٹو، مجھے تم پر فخر ہے، اس نے کہا۔ آج میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایکے میں بڑی طاقت ہے میرے بچوں، مل کر رہو گے تو تمہاری طاقت زیادہ ہوگی، الگ ہو جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں ابا، میں چاہتا ہوں کہ تم کاروبار الگ الگ کرو، لیکن ہمیشہ ایک گھر میں رہو۔ ایک بات یاد رکھو، فساد ہمیشہ عورت سے ہوتا ہے، گھر عورتوں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، اور عورتیں مرد کی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ بیوی کو اپنی مرضی پر چلانا شوہر کا کام ہے۔ ایک ساتھ رہنے کے لیے تمہیں اپنی بیویوں کو قابو میں رکھنا ہوگا، نہیں رکھ سکے تو خسارے میں رہو گے، ہار جاؤ گے۔ پر ابا کاروبار الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مدثر نے پوچھا۔ ہاں ابا، ایک دکان ہم لوگوں کے لیے بہت ہے، مبشر بولا۔ میں آگے کی سوچتا ہوں میرے بچوں، تمہاری شادیاں ہوں گی، کنبہ بڑھے گا، میں چاہتا ہوں وہ وقت آئے تو روزگار میں ساجھا نہ ہو۔ پھر ابا سوچا کیا ہے؟ مدثر نے پوچھا۔ ایک دکان اور کرنی ہے بیٹے۔ تب بھی 2 بھائیوں کا ساجھا ہوگا، مدثر نے کہا۔ نہیں بیٹے، میرے ذہن میں نقشہ اور ہے۔ یہ مبشر ہمیشہ منڈی جاتا ہے، فروٹ لانا اس کی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں اسے دکان کی ضرورت نہیں، یہ مال لا کر دیا کرے گا، اپنے دونوں بھائیوں کو بھی اور دکانداروں کو بھی، اس میں اسی کی اچھی خاصی آمدنی ہوگی۔ بیٹے مبشر، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟
نہیں ابا، آپ ہمارا بھلا ہی سوچیں گے نا، مبشر نے کہا۔ ویسے میرا دل بھی دکان سے زیادہ باہر کے کام میں لگتا ہے۔ یہ دکان مزمل سنبھال لے گا، نئی دکان مدثر سنبھالے گا۔ ٹھیک ہے ابا، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اعتراض کیسا ابا، آپ کا حکم ماننا تو ہماری زندگی ہے، مدثر نے کہا۔ مگر میں وجہ ضرور بتاؤں گا، الہی بخش نے کہا۔ مزمل سب سے چھوٹا ہے، اس کا تجربہ بھی کم ہے، اس کے لیے نئی دکان بھاری ہوگی۔ یہ چلتی ہوئی دکان بآسانی سنبھال لے گا، پھر میں بھی کبھی کبھار ہاتھ پٹا دوں گا۔ مدثر بڑا ہے، انشاءاللہ آسانی سے نئی دکان جما دے گا۔ آپ کا فیصلہ درست ہے ابا۔ 1 مہینے میں اس فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا۔ زندگی ہموار زمین پر بہنے والی ندی کی طرح پرسکون تھی۔ سکون ہی سکون، طمانیت ہی طمانیت۔ نماز بھی قائم تھی اور رات کو سعدی سے باتیں کرنے کا شغل بھی جاری تھا۔ فرق پڑا تھا تو صرف صحت میں۔ جوڑوں کا درد پچھلے کئی برسوں سے جان کے ساتھ لگا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جان کے ساتھ ہی جائے گا۔ سعدی اس کے لیے پہلے جیسی محترم نہیں تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ محترم تھی۔ آج وہ جو کچھ بھی تھا اللہ کے کرم کی وجہ سے تھا اور وسیلہ سعدی تھی۔ اسی ملازمت ہی کی وجہ سے وہ یہ کاروبار کرنے کے قابل ہوا تھا، ورنہ جوڑوں کے درد کے باوجود کہیں کام ڈھونڈتا اور کرتا پھرتا۔ یہ سکون اور طمانیت نہ ہوتی۔ یہی نہیں، آخری دن بھی سعدی نے اس پر احسان کیا تھا۔ وہ اسے نہ بھگاتی تو وہ عمر بھر اس در پر پڑا رہتا اور ذلت اٹھانے کا عادی ہو جاتا۔ ساری عمر وہ کڑتا رہتا، دکھی رہتا اور سعدی اتنے قریب بھی نہ ہوتی۔ یہ خیال جب بھی آتا وہ سعدی کے لیے شکر گزاری میں ڈوب جاتا۔ مگر اسی روز مزمل کی دکان میں بیٹھے بیٹھے اس کی اچانک عجیب ہی حالت ہو گئی۔ گزری ہوئی پوری زندگی اس کی نگاہوں میں پھر گئی۔ کیا وہ سوچ بھی سکتا تھا کہ کبھی ایسی فراغت کی زندگی گزار سکے گا؟ اسے ایسی محبت کرنے والی خدمت گزار بیوی ملے گی، ایسی سعادت مند اولاد ملے گی؟ ایسے حکم ماننے والے بچے کہتے ہیں کہ نیک اولاد اللہ کا سب سے اچھا تحفہ ہوتی ہے، تو اللہ نے اپنے نافرمان بندے کو کیسے کیسے نوازا، کیا کیا کچھ عطا کیا، اور بندے کو تو شکر کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ بیٹھے بیٹھے الہی بخش پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد باپ کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ باپ کہتا تھا، حق یہ ہے کہ شکر ادا کر اور بہتر یہ ہے کہ عشق کر، لیکن وہ تو عشق ہی سے گھبرا کر گھر چھوڑ بھاگا تھا۔ پھر بھی اللہ نے کیسے قدم قدم پر اسے سہارا دیا، کیسی دستگیری کی اس کی، کیسے اس پر عنایات کی بارش کی، اور وہ ہے کہ اب تک پہلے جیسا ہے، نہ شکر نہ عشق۔ اس کے وجود میں جیسے پشیمانی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے چنگاڑنے لگا، جسم کا رواں رواں استغفار کرنے لگا۔ پھر پشیمانی کے سمندر نے آنکھوں کا رخ کیا، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جانے کتنی دیر تک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ پھر اچانک اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بڑا ہوتا جا رہا ہے، مسلسل، جیسے وہ اس کے جسم سے بھی بڑا ہو گیا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، دور پوری زمین کی حد تک، اوپر آسمان کی حد تک، اور جیسے دل پوری کائنات پر چھا گیا ہے۔ یہ بہت خوفزدہ کر دینے والا احساس تھا۔ وہ اس کا وجود جیسے حقیر، بہت حقیر ذرہ ہو گیا تھا، اور دل جیسے کائنات کو نگل رہا تھا، اور اس دل کی آواز، دھڑکن، ہر دھڑکن جیسے اللہ اللہ پکار رہی تھی، اور وہ آواز بلند بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس آواز کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچانک ایک اور آواز ابھری، فلک شگاف آواز، اللہ 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 ہو۔ اسے احساس ہوا کہ وہ آواز اس کے حلق سے نکلی ہے، اس کے وجود میں گونجی ہے، اور وہ دھماکے سے پھٹ گیا ہے، اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اس چیخ کے ساتھ ہی وہ پیچھے کی طرف گرا، لیکن اللہ اللہ ہو کا وہ سلسلہ نہیں رکا۔ اس کے حلق سے مسلسل یہ صدا نکل رہی تھی، اور اسے اس پر قابو نہیں تھا، وہ اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ مزمل نے وہ چیخ سنی تو باپ کی طرف لپکا۔ اس نے گرے ہوئے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہاں اللہ اللہ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ادھر ادھر کے دکاندار بھی جمع ہو گئے۔
کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس ابا بیٹھے تھے، اچانک یہ کیفیت ہو گئی، مزمل نے بتایا۔ کوئی گلاس میں پانی لے آیا اور چھینٹے دینے لگا، لیکن الہی بخش کی کیفیت نہیں بدلی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اللہ اللہ پکارے جا رہا تھا، البتہ اس کی آواز بتدریج دھیمی ہوتی جا رہی تھی، پھر وہ بالکل ہی معدوم ہو گئی۔ الہی بخش بے ہوش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ اس نے پھر اللہ کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر بھاگا۔ مزمل نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن الہی بخش نے اسے جھٹک دیا۔ اس وقت وہ بہت توانا، بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ شام تک پورے ایبٹ آباد کو معلوم ہو گیا تھا کہ بانڈا بٹنگ کا الہی بخش دیوانہ ہو گیا ہے۔ شام کو الہی بخش خود ہی گھر آ گیا۔ وہاں سب پریشان تھے۔ بیٹے اٹھ کر اس کی طرف لپکے اور اسے سہارا دے کر چارپائی تک لائے۔ اب کیسی طبیعت ہے ابا؟ مبشر نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹے۔ اتنے میں حاجرہ بھی اندر سے نکل آئی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ نہیں، مگر تھی بڑی خوبصورت جگہ، الہی بخش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ مبشر نے ماں کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ ایسے سوال نہ کرے۔ ابا تم لیٹ جاؤ، مبشر نے کہا۔ الہی بخش لیٹ گیا۔ مزمل اس کے پاؤں دبانے لگا۔ اماں لسی لاؤ ابا کے لیے، مدثر نے کہا، لیکن الہی بخش نے صرف 2 گھونٹ پی کر لسی کا گلاس واپس کر دیا۔ کیسا خراب ذائقہ ہے اس کا، وہ بڑبڑایا۔ کیا محسوس کر رہے ہو ابا؟ مبشر نے پوچھا۔ نیند آ رہی ہے اور ٹانگیں بہت دکھ رہی ہیں۔ بیٹے اس کی بات سمجھ سکتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا ہوگا۔ وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تو ان تینوں کی ٹانگیں بھی دکھ گئی تھیں، پر وہ انہیں نہیں ملا تھا۔ یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کتنا پیدل چلا ہوگا، جبکہ وہ جوڑوں کا مریض بھی تھا۔ اماں ابا کا بستر ٹھیک کر دو، مدثر نے ماں سے کہا۔ الہی بخش بستر پر لیٹتے ہی بے خبر سو گیا۔ سوتے ہوئے وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر روشنی تھی۔ اس روز الہی بخش کے گھر میں شام ہی سے رات ہو گئی۔ بیٹوں کو بھی اس کی تلاش نے تھکا مارا تھا، وہ بھی جلدی سو گئے۔ ایک حاجرہ تھی جو جاگ رہی تھی۔ اسے تھکن نہیں تھی، لیکن اس کا دل بہت پریشان تھا۔ بیٹے اسے سب کچھ بتا رہے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بیٹھی الہی بخش کی ٹانگیں دباتی رہی۔ جانے کتنی دیر بعد الہی بخش کسمسایا۔ بہت گرمی ہے، وہ بڑبڑایا۔ باہر سین میں بستر بچھا ہے، چلو وہاں سو جاؤ۔ سین میں؟ الہی بخش نے کہا، پھر اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ نہیں، وہاں تو آسمان ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ آسمان سے ڈر لگتا ہے؟ آسمان تو ہمیشہ سے ہے، حاجرہ نے دہرایا۔ ہمیشہ سے ہے، لیکن اب بہت قریب آ گیا ہے۔ میرا دل آسمان کو چھونے لگا ہے۔ حاجرہ کی تشویش بڑھ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب وہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ تو اب بھی دیوانوں کی سی باتیں کر رہا تھا۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر الہی بخش نے کہا، کچھ بھی نہیں، یہ میرا دل بڑا ہونے لگا تھا، ہوتا جا رہا تھا، پھر وہ میرے سینے سے نکل گیا، پوری زمین، پورے آسمان تک پھیل گیا، بلکہ اس سے بھی آگے نکل گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ مجھے اب بھی ڈر لگ رہا ہے حاجرہ، وہ وہم تھا تمہارا، ایسا ہو جاتا ہے، حاجرہ نے اسے تسلی دی۔ وہ وہم نہیں تھا حاجرہ، الہی بخش نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ حاجرہ کچھ نہیں بولی، اسے بھی خوف آنے لگا تھا۔ حاجرہ سنو ذرا، یہاں سر رکھو، الہی بخش نے اچانک کہا۔ وہ اس کے سر کو اپنے سینے کی طرف کھینچنے لگا۔ نہیں سنو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بے وقوف عورت، تم غلط سمجھ رہی ہو، الہی بخش نے غصے سے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں، تم میرے دل سے کان لگا کر سنو۔ حاجرہ کچھ نہیں سمجھی، لیکن وہ بہت سہم گئی تھی۔ اس نے الہی بخش کے سینے پر کان رکھ دیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی؟ ہاں، دھڑکن کی آواز ہے، دل تو دھڑکتا ہے نا۔ کوئی اور آواز نہیں؟ الہی بخش کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں ہاتھ رکھ کر سنوں تو کچھ اور سنائی دیتا ہے۔ لو، ہاتھوں کے بھی کان ہوتے ہیں کیا؟ ہاں ہوتے ہیں۔ تمہیں کوئی اور آواز نہیں؟
اسی لمحے ہاجرہ کا جسم لرزنے لگا۔ پہلے اس نے وہم سمجھا، مگر پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جو کچھ سن رہی ہے حقیقت ہے۔ الہی بخش کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن دھک دھک کی بجائے وہاں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کیا ہوا ہاجرہ؟ الہی بخش نے پوچھا۔ تمہارے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ یہی تو مجھے لگ رہا تھا، میرے ہاتھ میں بھی یہی سنا تھا۔ تو یہ سچ ہے؟ ہاں جی، یہ سچ ہے۔ الہی بخش نے ہاجرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاجرہ، میری بات غور سے سنو، تم نے ٹھیک کہا تھا، یہ سب وہم ہے۔ نہ میرا دل بڑا ہوا تھا آسمان اور زمین جتنا، اور نہ ہی یہ آواز اصل ہے۔ یہ سب وہم ہے، اور وہم کسی کو نہیں بتاتے۔ لیکن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ بات کبھی کسی سے نہ کہنا، ورنہ نہیں کہوں گی جی، کبھی تمہارا حکم ٹالا ہے؟ ہاجرہ نے لجاجت سے کہا۔ پر ایک بات میری بھی مانو گے؟ بولو۔ دیکھو، اب دکان پر نہ جانا، بچے پریشان ہیں، تمہارے پیچھے بھاگیں گے تو کاروبار چوپٹ ہو جائے گا۔ ہماری تو گزر چکی، مگر انہیں تو زندگی گزارنی ہے، گھر چلانا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ الہی بخش نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سمجھ رہا ہوں ہاجرہ، تم ٹھیک کہتی ہو، مگر کس طرح انہیں سمجھانا کہ میں بیمار نہیں ہوں، اب تو صحت مند ہوا ہوں میں۔ ہاجرہ کا ہاتھ اب بھی لرز رہا تھا۔ جاؤ، اب تم سو جاؤ۔ الہی بخش ہاجرہ کے جانے کے بعد بھی دیر تک جاگتا رہا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس رات بھی سعدی اس کے پاس آئی تو وہ دور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ نہیں سعدی، اب واپس چلی جاؤ، اور آج کے بعد کبھی نہ آنا۔ کیوں الہی بخش، ناراض ہو گئے ہو کیا؟ نہیں سعدی، ناراض تو تم سے کبھی نہیں ہو سکتا، تمہارے تو بڑے احسان ہیں مجھ پر، بس اب تم سے رشتہ ٹوٹ گیا، یہاں تک ہی تھا ساتھ ہمارا۔ بے وفائی کر رہے ہو؟ نہیں سعدی، بے وفائی کا دور ختم ہو گیا، اب تو وفا کا دور ہے۔ میں اس کا ہو گیا جس کا پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ سعدی نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ مبارک ہو الہی بخش، تمہیں منزل مل گئی، میں جاتی ہوں، الوداع۔ الوداع سعدی۔ سعدی چلی گئی۔ الہی بخش پھر بھی جاگ رہا تھا اور سرگوشی میں دل کی آواز سے آواز ملا رہا تھا۔ دیوانگی میں بھی اتنا ہوش تھا کہ اسے بچوں کی نیند خراب نہیں کرنی۔ دن رات بدل گئے تھے، زندگی بدل گئی تھی۔ الہی بخش اب دکان پر نہیں جاتا تھا۔ بعض اوقات دن میں کئی بار اس پر دورے پڑتے، اور کبھی دورے کے بعد کی کیفیت اس پر کئی دن طاری رہتی، اور ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن وہ نارمل رہتا۔ نارمل ہوتا تو وہ الہی بخش ہوتا، کیفیت میں ہوتا تو کچھ اور لگنے لگتا۔ ایسے میں زیادہ تر وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا، اس کے ہونٹ ہلتے رہتے مگر آواز نہ ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کیفیت میں اس پر وحشت طاری ہو جاتی۔ ایسے میں وہ بغیر بتائے گھر سے نکل جاتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اس میں بلا کی طاقت آ جاتی، وہ کسی کے قابو میں نہ آتا۔ نہ جانے کہاں وہ مارا پھرتا اور آخر میں گھر لوٹ آتا، مگر کبھی تو وہ کئی دن گھر سے غائب رہتا۔ واپس آتا تو وہ تھکن سے چور نڈھال لیٹا رہتا، یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ کہاں رہا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ الہی بخش عشق کی منازل طے کر کے دیوانگی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اس سے آگے کا احوال اگلی قسط میں جانیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔